رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. عني على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، عزاداران شہیدان کربلا، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ویغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ مومنین کرام، اب دو باتیں ہیں اور ان دو چیزوں کا فرق ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ آج ایک ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا دیندار ہو جائے گا، دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے، جو کافر آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی کلمہ کو جاہل نہ ہوتا۔ لہذا مومنین کرام،
کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دیندار ہوتا ہے۔ دنیا کا جس طرح دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، تو دین بھی سیکھے بغیر، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میرے ناقص مطالعے میں نبی کریم کی 2 احادیث ہیں جن کے شروع والا جملہ ایک جیسا ہے۔ ایک یہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی کی خیر چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت رہتی ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور اگلا جملہ میں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب زیارت الحسین علیہ السلام، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا عشق اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور مومنین کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جو آج کا دن ہے 20 صفر، چہلوں میں سید الشہداء صلوات اللہ علیہ، 11ویں امام نے 20 صفر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو مومنین کی علامات میں سے ایک علامت شمار کیا۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں، شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی صلاۃ احدی و خمسین، دوسری نشانی زیارت الاربعین، تیسری نشانی التختم بالیمین، چوتھی نشانی التعفیر بالجبین، اور 5ویں نشانی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 نشانیاں امام عسکری علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ ایک 40 کی زیارت ہے، آج کے دن کی زیارت ہے۔ مجلس سے فارغ ہوں، کربلا کی طرف رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کریں۔ سال کے بعد یہ دن آتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں خوش نصیب کربلا میں موجود ہیں، اور آقا فرماتے ہیں آپ اگر کربلا نہ بھی جا سکیں، دنیا کے جس مقام پر بھی ہوں، کربلا کی طرف رخ کر کے آقا کو سلام کہہ دیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں اتنا سلام کرنے سے بھی اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور ذرا توجہ کیجئے، پہلی علامت امام فرماتے ہیں 51 رکعت نماز ہر روز، واجب نمازیں، ان کے نوافل اور نماز تہجد ملا لیں تو 51 رکعت نماز بنتی ہے۔ کیا عظمت زیارت حسین علیہ السلام کی کہ 51 رکعت نماز کے ساتھ اگلی نشانی زیارت الاربعین، یعنی اس ردیف میں امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا 20 صفر کی زیارت مولا حسین علیہ السلام کی سال کے بعد ایک دن ہے، لہذا میں التماس کروں گا مومنین سے کہ یہ زیارت ضرور پڑھیے گا آج کے دن، اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سلام آپ نے ضرور پیش کرنا ہے۔
خدا جانے اگلا سال پھر کس کو دیکھنا نصیب ہوگا اور کس کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تیسری علامت امام نے فرمایا تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، یہ مولا امیر المومنین کے شیعہ کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی التعفیر بالجبین، جب نماز پڑھے تو خاک کربلا پر سجدہ کرے۔ اور مومنین ذرا توجہ فرمائیے، یہ جو نماز ہے نا، نماز علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کروں، امام کی حدیث ہے کہ نماز قبول کتنی ہے، حدیث بڑی خطرناک ہے۔ آقا فرماتے ہیں جتنی دیر توجہ تمہاری نماز میں رہے گی اتنی ہی نماز قبول ہو، کیونکہ قبول نہ وہ نہیں ہے نا جو خدا کے لیے ہو، تو جتنی دیر دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ ویسے ہے بڑا مشکل، 14 معصومین کے علاوہ آیت اللہ وحید خراسانی کا مجھے جملہ یاد ہے، وہ فرماتے تھے کہ 14 معصومین کے علاوہ کائنات میں ایک بشر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرا دھیان ادھر ادھر نہ گیا۔ لیکن بہرحال انسان کوشش کرے کہ جتنی توجہ اس کی نماز میں رہے اتنی ہی قبول ہونی ہے نماز، اور ہر نماز محل اجابت اور محل قبولیت تک پہنچتی ہی نہیں ہے، چونکہ طاقت نماز میں آنی ہے اس اخلاص کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ۔ اب میں 2 حدیث پڑھنے لگوں اور حدیث کا ذمہ دار۔ آقا فرماتے ہیں کسی کی نماز محل اجابت محل قبولیت تک پہنچنے میں بہت سارے حجابات ہیں، کسی کی عبادت پہلے حجاب سے ٹکرا کے ختم، کسی کی دوسرے سے، کسی کی تیسرے سے، بہت کم عبادتیں ہیں، کم نمازیں ہیں جو محل قبولیت تک پہنچتی ہیں۔ بڑی معتبر حدیث ہے، میں ذمہ داری سے روایت نقل کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے اور خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے تو سارے حجابات راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ نماز ہوتی ہے جو محل قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ جس نماز میں تربت سید الشہداء پر سجدہ کیا جائے وہ محل اجابت تک پہنچتی ہے۔ اور بہار میں مرحوم مجلسی نے نقل کیا 6 امام سے ایک اور حدیث، فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ آقا فرماتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل کر دیتا ہے۔ یعنی وہی چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم غیر معصوم ہیں، خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں نقص کمی آتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھو تربت سید الشہداء پر سجدہ کرو گے تو اللہ اس ناقص کو بھی کامل کا مرتبہ عطا کرے۔ یہ بھی مومن کی ایک نشانی۔ اور اگلی نشانی مومن کی کہ جب وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نشانیاں، وہ علامتیں اپنانے کی توفیق دے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو نشانیاں مومنین کی آل رسول نے بیان فرمائی، جو ائمہ اہل بیت نے علامتیں بیان فرمائیں، اپنی طرف سے علامتیں نہ بنائیں، جو آل رسول نے بتائی ہیں انہیں کو اختیار کریں۔ صلوات سارے پڑھو بلا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو سامنے گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے، آل پیغمبر نے دین شناس ہونے پر بڑا زور دیا ہے۔
امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے تفقہوا فی الحلال والحرام الا انتم عراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا پیروکار مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھو سارے حضرات۔ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، چھٹے امام کی نگاہ میں انسان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہو، اسلام آباد میں کوٹھی ہو، 4-5 کارخانے ہوں، کثیر اولاد ہو، پارٹی مضبوط ہو، ہاں جی فارچونر گاڑی ہو، کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ چھٹے امام کی نگاہ میں ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ التفقہ فی الدین، وہ دین شناس ہوتا ہے، وہ دین شناس۔ اللہ جانتا ہے اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ دین شناسی کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ نہ کسی مذہب میں ہے، نہ کسی مسلک میں ہے، نہ کسی قوم کے پاس ہے، الحمدللہ وہ اہل تشیع کے پاس ہے، اور اس ذریعے کا نام ہے مجلس امام حسین۔ نبی کریم نے اس لیے فرمایا تھا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فهو سالک علی سبیل الجنہ، جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو چنیوٹ میں مجلس ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا جو اس نیت سے، سیکھنے کی نیت سے مجلس میں آتا ہے، پھر وہ چنیوٹ کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ علم کی راہ ہی جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے ازل سے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین صرف اسلام۔ جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ سب کے سب دین اسلام کے مبلغ تھے، دین اسلام کے مروج تھے۔ نبی کے بعد نبی آتا رہا، کتاب کے بعد کتاب اترتی رہی، صحیفہ کے بعد صحیفہ آتا رہا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے نبی تشریف لائے، تو رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے، کہ اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آقا کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی۔ اب مومنین دو سوال ذرا غور کیجیے۔ پہلے جب دنیا میں لوگ تھوڑے تھے، تسلسل سے نبی آ رہے تھے، نبی کے بعد نبی، صحیفہ کے بعد صحیفہ، اب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، 1400 سال نبی کریم کو آئے ہوئے ہو گئے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اربوں کی تعداد میں انسانوں کی تعداد اس وقت ہو گئی، قیامت تک نہ جانے کتنی آبادی بڑھ جائے گی۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے، دو سوال ہیں، دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد پھر نبوت کا باب بند کیوں ہو گیا؟ رسول اللہ کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ سوال سمجھ آ گئے؟ آپ بھی سوچئے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور میں حقیر سے بھی اس کا جواب لے لیجئے۔ سامعین گرامی، پہلے تسلسل سے نبی آ رہے تھے، آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ چلا۔ پہلے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، اس لیے تسلسل کے ساتھ نبی آ رہے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی نوبت آئی، ہمارے نبی جب تشریف لائے،
تو نبی کریم کی زندگی، بلکہ زندگی کے آخری سال، بلکہ آقا کی رحلت سے صرف 2.25 مہینے پہلے غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس اللہ کے حکم کے تحت جب اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، اس اعلان ولایت کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا۔ توجہ، ایک سوال کا جواب مل گیا۔ پہلے نبی آ رہے تھے اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہو گیا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو سامعین گرامی یاد رکھیے، نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا باب کھل گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ اور سامعین گرامی پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، جملے پہ غور کرنا، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، لیکن اب اعلان ولایت کے بعد اور نبی آنے والا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے غدیر خم کے مقام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک ایسا ہادی رہبر امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ ایک ایسا امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ اور سامعین گرامی یوں تو ہمارا ہر امام معصوم 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے، ہر امام معصوم 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ یہ حدیث مبارک آپ نے ہزاروں بار مجلس میں سنی، یہ اہل سنت کے مناقب کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، من اراد منکم ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی حلمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی ہیبتہ وَإِلَىٰ عِیسیٰ فِي زُہدِهِ وَإِلَيَّ فِي خُلْقِهِ۔ آقا فرما کے گئے، تم میں سے جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ توجہ فرمائیے، وہ علی کے چہرے پر نگاہ کرے میرے بھائی، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا نظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ مولا علی کا چہرہ ایک مولا علی کا چہرہ نہیں ہے، مولا علی کی زیارت 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت۔ ایک یہ حدیث رسول اللہ کی، اور دوسری زیارت وارث، جس آقا کا چہلم منا رہے ہو، انبیاء میں سے کسی نبی کا چہلم نہیں، آئمہ میں سے کسی امام کا بھی چہلم نہیں، یہ چہلم صرف مولا حسین کا ہے، یہ چہلم صرف سید الشہداء کا ہے۔ یاد حسین زندہ رہے، ذکر حسین زندہ رہے۔ سامعین گرامی قادر اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارث جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، اس زیارت وارث کے جملے کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اے آدم صفی اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ اے نوح نجی اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔
اے محمد حبیب اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ اس زیارت وارث میں غور کریں، یہ امام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے، اس میں اولو العزم انبیاء کے نام آئے ہیں، اور انبیاء کے صرف نام نہیں، انبیاء کے ساتھ القاب بھی آئے ہیں۔ امام حسین صرف آدم کے وارث نہیں، آدم صفی اللہ کے وارث۔ امام حسین علیہ السلام ابراہیم کے وارث نہیں، صرف ابراہیم کے وارث نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہے۔ امام حسین صرف موسیٰ علیہ السلام کے وارث نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہے۔ امام حسین صرف حضرت عیسیٰ کے وارث نہیں، عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہے۔ زیارت وارث میں انبیاء کے نام کے ساتھ انبیاء کے القاب کا ذکر آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مولا حسین علیہ السلام صرف ذات انبیاء کے وارث نہیں ہے، کمالات انبیاء کے بھی وارث۔ اور میں نبی پاک کی وہ حدیث جو پہلے پڑھی مولا علی کی شان میں، اور پھر یہ زیارت وارث، اس کو ذہن میں رکھیے، زیارت وارث اور حدیث پیغمبر یہ بتاتی ہے کہ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، اور انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی اور ایک حسین نظر آئیں گے، جن کے چہرے پہ نگاہ 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مومنین کرام، پھر غدیر کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات آقا کی ذات میں سارے ایک نہیں، محمد کے بعد 12 محمد ہادی عطا، صلوات تو پڑھو آقا کی ذات۔ جملہ سنیے، غدیر میں آ کر، انتہائی توجہ، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کر دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے لے کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ عزادارو، کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کربلا کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نبود۔ کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہو۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ فرمایا تھا کہ یزید ملعون نے اپنے طور پر جس فرزند رسول کو کربلا کے بن میں اس صحرا میں ذبح کروا دیا، لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دی، نام و نشان مٹا دینا چاہا، میری آقا زادی زینب نے اسی حسین کو شام میں زندہ باد کر دیا، شام میں زندہ باد کر دیا۔ مومنین کرام، یہ کربلا، یہ واقعہ کربلا، یہ حادثہ کربلا، یہ سانحہ ہے کربلا، اس کو زندہ باد کرنے کا آج تک جو تم عزاداری کر رہے ہو، یہ احسان ہے آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کا اور امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے اس کو زندہ باد کر دیا۔ اور مومنین کرام ذرا توجہ فرمائیے گا، جس گھرانے میں آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ آپ بی بی کی عظمت کا اندازہ لگائیں، یہ شرف اللہ نے کائنات میں
اس آقا زادی کو عطا کیا کہ جس کو 5 معصومین کی آغوش تربیت نصیب ہوئی. 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین کی آغوش تربیت جس آقا زادی کو نصیب. اور آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے، سردار. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ. نانا نبیوں کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار. اور 5 تن میں سے ہر تن قرآن ناطق ہے. رسول اللہ قرآن ناطق، مولا امیر المومنین قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق. قدردانوں پھر مجھے کہنے دو، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی، جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی. آقا زادی صلوات اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی نا، نبی کریم تشریف لائے. سننا شیعہ بیٹھے، سنی بیٹھے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں. یہ شرف ہے اس آقا زادی کا کہ جن کی ولادت کے بعد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک اپنی اس بیٹی کو چوسا. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا، جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا، اسی طرح سے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے بھی نانا کی زبان مبارک کو چوسا ہے، لعاب مبارک چوسایا. یا علی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا آقا میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا یا علی، بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے. مبارکبادی کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب رکھے، اس بیٹی کا نام زینب رکھے. وحی خدا کے مطابق آقا زادی کا نام زینب رکھا گیا. اور آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں. ایک صلوات پڑھی اور میں ذکر کرتا ہوں. تھوڑی سی زحمت کریں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی. ایک صلوات پڑھتے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. یہ سارے احباب تھوڑی سی زحمت کریں، ایک اور صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. وحی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا، لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، بہت سارے. عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم، ثانی زہرا، نائبۃ الزہرا، عابدہ اول علی، عالمہ غیر معلمہ، عظیمۃ البلوا، کعبۃ الرزایا، یہ سب میری آقا زادی کے القاب. اور مومنین ذرا سنیے، میں کہتا ہوں آقا زادی کی عظمت کے لیے، اس بی بی کے مقام و مرتبہ کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا، یہ دوسری زہرا. میں رسول زادی کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، اے بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا، ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب کوئی ثانی نہ آ سکتا۔ اور سامنے گرامی قدر، یہ عزت اور عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میرے ناقص مطالعے میں رسول اللہ کے گھرانے میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو اپنے بابا کے لہجے میں کلام کریں۔ پہلی بنت پیغمبر رسول زادی جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، بی بی پاک کے بولنے کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے منابع اہل سنت میں، بی بی کہتی ہے کہ ما رأیت اشبہ الناس کلاما منطقا وکلاما برسول اللہ من فاطمۃ الزہراء۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے پڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ کسی کو مشابہ نہیں دیکھا گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں۔ جناب سیدہ طاہرہ گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں رسول اللہ کی طرح تھی۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا 2 چیزیں اپنے بابا کی طرح تھی بی بی کے وجود میں۔ شیعہ سنی سب نے لکھا، ایک لکھا کہ مشیتھا کا مشیت رسول اللہ، جناب سیدہ کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا، ومنطقھا کا منطق ابیہا، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے بولنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ جتنے لوگوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا ہے سب نے لکھا کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا جب خطبہ فدق پڑھ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک رسول زادی کا لب و لہجہ انداز اپنے بابا کی طرح تھا، اور دوسری بی بی آل محمد کے گھرانے میں اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو وہ بیٹی عطا کی، جب گفتگو کرتی تھی تو اپنے بابا علی کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی۔ اور سامعین گرامی سنیے، علماء نے اس کے بھی 2 معنی ذکر کیے کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی، 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آواز مولا علی جیسی تھی، لب و لہجہ مولا علی جیسا تھا، اور دوسرا معنی یہ کیا کہ جس طرح امیر المومنین کے خطبات فصاحت و بلاغت کی معراج نظر آتے تھے، جناب ثانی زہرا بھی فصاحت و بلاغت میں اپنے بابا علی مرتضیٰ جیسی تھی۔ اور اب اگلا جملہ بھی سن لو، میں بڑی ذمہ داری سے، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں۔ جتنے لوگوں نے حدیث معراج کو ذکر کیا، اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جب رب سے گفتگو شروع ہوئی تو لہجہ تو میرے بھائی علی کا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا میرا بھائی علی بات کر رہا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں نے ساری کائنات پر نگاہ دوڑائی، میں نے یہی دیکھا واحد علی ابن ابی طالب ایک ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کے لہجے کو اختیار کیا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی کائنات میں صرف 2 ہستیاں مولا علی کے لہجے کی وارث ہیں۔ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش کے زینب کبریٰ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی، عالمہ غیر معلمہ، یہ لقب ہے آقا زادی کا، یہ لقب امام نے عطا کیا، امام سجاد علیہ السلام نے۔
فرمایا پھوپھی اماں آپ تو بحمدللہ عالم غیر معلم ہے، علماء کی موجودگی میں جرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، عالم غیر معلم یہ انبیاء کی صفت ہے۔ دنیا میں جنہوں نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیے ہوں، سامنے گرامی فرق صرف اتنا ہے، اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، الہام کے ذریعے۔ اور یہ عالم غیر معلمہ بھی ہے۔ سامنے گرامی خطبہ فدق 5 سال کی عمر مبارک تھی جب صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ بیوی گئی تھی، اور اتنا طولانی مفصل مبسوط خطبہ سیدہ طاہرہ کی زبان مبارک سے سنا، اور پھر اس کو ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے پھر ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا، عبدہ آل علی۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ آقا زادی کی سیرت تھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا، جب بھی سب سے پہلے آ کے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی، کعبہ مقصود کا دیدار کرتی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائی، امام حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب سمجھ آئی عظمت آقا زادی کی، جس کی تعظیم کے لیے قرآن صامت بھی کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی کھڑا ہو جائے۔ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو بہن سے، لیکن اللہ گواہ جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، اس کی کائنات میں مثال نہیں ملے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہے، اور دوسری شرط یہ تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب کے ساتھ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب ولادت ہوئی نا آقا زادی کی، نبی کریم نے جناب بلال سے فرمایا، بلال مدینہ میں منادی کرو اور سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ مدینہ میں منادی ہوگی، مسجد بھر گئی صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور میں یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا، دیکھ کے فرمایا حاضی زینب، اب یہ بچی اپنے باپ کی زینت۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں جو اپنی بیٹی زینب کبریٰ پر تھا۔
لفظوں کا ذمہ دار ہوں پورے صحابہ کے سامنے نبی کریم نے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بوسہ دینا شروع، بیٹی کے بازوؤں کو چوما، شادی کو چوما، سر پہ بوسہ ہزاروں قطار رونا شروع کیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ایک وقت مجھے یاد آ رہا ہے جو رلا رہا ہے۔ فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکیں گے؟ میں تمہیں کہتا تھا انتظار کرو ایک وقت آنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں یہ میری بیٹی زینب ہے، حاضری مسیل و خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ایک وصیت فرمائی، او مسلمانوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری اس وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو لوگ آج مسجد میں موجود نہیں ان غائبین تک میری وصیت پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کسی اور بی بی کا نہ ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتے ہیں۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے جانتی ہے، اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، مولا علی کی یہ بیٹی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بیٹی کا طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ تو فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیوں پہنا دی، قیدی بنا دیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے یام، کوچہ با کوچہ، دیار با دیار، اور پھر برہنہ سر کر کے قید کر کے، یقین کریں سارے راستے میں جہاں بھی وقت ملتا تھا نا، موقع ملتا تھا، نبی کی بیٹی یہی کہتی تھی مسلمانوں حیا کرو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ لے آئے قید کر کے یزید کے دربار میں، اور پھر یزید کے دربار میں میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا، تفصیل سے نہیں پڑھتا، دو جملے سناتا ہوں۔ میری آقا زادی کا درد محسوس کیجئے۔ یزید ملعون کو خطاب کر کے للکارا، فرمایا من العدل یا ابن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا وائماک و سوقوں کا بنات رسول اللہ سوایا، وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں، تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، نبی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں۔ اور جملہ سننا والا جرت علی الدواہی مخاطبتک، آقا زادی کا اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ فرمایا یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب کے لیے سب سے بڑا دکھ اس بات کا، میں علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہوں۔ علی کی غیور بیٹی کو جا یزید شرابی کا دربار، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس جاری و ساری ہے، میں ایک جملہ، صرف ایک جملہ، چہلم کا دن ہے، ایک جملہ کہوں گا۔ زندان شام سے رہائی مل گئی، قافلہ نکلا شام سے، بشیر مہاری پوچھتا ہے آقا میں کس راہ کو اختیار کروں، کربلا یا مدینہ؟
فرمایا یہ فیصلہ میری پھوپھی کرے گی۔ ناکا پھوپھی کے ناکا کے قریب کیا، پھوپھی اماں کس راہ کو اختیار کرے، مدینہ یا کربلا؟ فرمایا سجاد بیٹا تو جانتا ہے میں تو بھائیوں کے بے گور وقف اللہ کے چھوڑ کے آئی تھی، پہلے جاؤں گی کربلا بھائی کا سلام کروں گی۔ عزاداروں راہ کربلا کو اختیار کیا، منزلیں طے ہوتی آئیں۔ عزاداروں راستے میں بار بار پوچھتی تھی سجاد کتنا رہ گیا کربلا؟ ظاہر بیٹھے ہو جو پہلی بار جاتا ہے نا وہ بھی قافلہ سالاروں سے یہی پوچھتا ہے کتنا رہ گیا کربلا؟ ابھی کربلا سے کتنی دور رہ گئے؟ منزلیں طے ہوتی ہیں 20 سفر کو۔ جب امام سجاد کا قافلہ کربلا کی حدود میں پہنچ گیا، امام سجاد نے ناکا پھوپھی کے ناکا کے قریب کیا، عرض کی پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی۔ پھوپھی اماں کربلا پہنچ گئے۔ عزاداروں جب سنا نا کربلا تو پھر میری آقا زادی نے اٹھ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر سیدھی آئی بھائی کے کام پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزاداروں جملہ سنو گے عبادت ہو جائے گی۔ بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی، بھیا میں شام فتح کر کے آ گئی۔ اور پھر بھائی کی کمر پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، بھیا روز عاشور جب آپ مقتل جانے لگے مجھے وصیت کی تھی اختی زینب احفظی ایتامی، میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے۔ بھیا میں نے آپ کے یتیموں کا خیال تو بڑا رکھا لیکن بھیا مجھے معاف کرنا، آپ کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں سو گئی۔ بھیا میں آپ کی بیٹی کو